محنت کیا ہے؟ محنت میں دعوت اللہ ہے، سیکھنا سکھانا ہے، ذکر عبادت اور اچھے اخلاق ہے، خود بھی ان اعمال کی حقیقت کو حاصل کرنا اور ہر امتی کو اس محنت کے لیے تیار کرنا۔ سب سے پہلے دعوت اللہ ہے۔ دعوت اللہ سے مقصود ہے یقینوں کی تبدیلی۔ جہاں جہاں سے ہمیں جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے، کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے کہ ہمیں جو نفع ملتا ہے نفع کے مخلوق سے نہیں ملتا، بلکہ اللہ جل جلالہ کے حکم، اللہ جل جلالہ کے ارادے سے ملتا ہے، اور ہمیں جو ضرر ملتی ہے ضرر کے مخلوق سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ جل جلالہ کے حکم، اللہ جل جلالہ کے ارادے سے ملتی ہے۔ اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہمارے دلوں میں اتر جائے، ہر حال میں ہمارے دلوں کا رخ اللہ جل جلالہ کے ذات عالی کی طرف پھر جائے، نفع کے مخلوق کا اثر نہ ہو بلکہ اللہ ہی کا اثر ہو، ضرر کے مخلوق کا اثر نہ ہو بلکہ اللہ ہی کا اثر ہو۔ فرمایا یہی لوگ صالح ہیں جو مخلوق کے تاثر کو ختم کر دیں۔ اس میں دوستو اس محنت میں جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ کی معیت ہے، اللہ کا ساتھ ہونا ہے۔ حضرات فرماتے ہیں یہ کام نہ عہدے سے چلے گا نہ مال سے چلے گا، یہ کام تو یقینوں سے چلے گا۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ جل جلالہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ کام نہ عہدے سے چلے گا نہ مال سے چلے گا، یہ کام تو یقینوں سے چلے گا۔ اس کام کے لیے میرے دوستو اللہ پاک نے دنیا کی چیزوں کو بنیاد نہیں بنایا، بلکہ اس کام کے لیے میرے دوستو بنیاد اللہ کا ساتھ ہونا ہے، اللہ جل جلالہ کی معیت ہے، اللہ جل جلالہ کے ذات عالی کا اثر ہے۔ ہر حال میں مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا یقین کیا ہے؟ فرمایا پہاڑ ہے، پہاڑ کے اندر غار ہے، اور بارش ہوئی اور پانی غار کی تہ میں چلا گیا، اب اوپر سے ہوائیں چلتی ہیں لیکن وہ پانی کی سطح اسی طرح برقرار ہے۔ فرمایا ایسے اللہ جل جلالہ کے ذات عالی کا یقین دل کے گہرائیوں میں اتر جائے، ہر حال میں دلوں کے رخ کا اللہ جل جلالہ کے ذات عالی کی طرف پھرنا۔ اگر بستی والے کامل ایمان کامل تقوی کی زندگی اختیار کر لیں، ہم زمین آسمان کے برکات کو ان پر کھول لیں۔ اللہ پاک نے جو وعدے کیے ہیں وہ اعمال کے ساتھ کیے ہیں، مال دنیاوی اسباب کے ساتھ اللہ پاک نے وعدے نہیں کیے ہیں، بلکہ اللہ پاک نے وعدے اعمال کے ساتھ کیے ہیں۔ اب یہ اعمال کا یقین دلوں کے اندر اتر جائے کہ میری جو پرورش ہوگی وہ اعمال سے ہوگی، اور دنیا کی زندگی عارضی ہے، امتحان کے لیے ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا کی زندگی کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، موت کے بعد کی زندگی کی ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے۔ دنیا کی ہر خوشی کی ابتدا ہے، انتہا ہے، موت کے بعد جو خوشیاں ہیں ان کی ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے، اصل ہوں گی، ہمیشہ رہیں گی، ان میں زیادتی آئے گی، کمی نہیں آئے گی۔ دنیا کی ہر تکلیف کی ابتدا ہے، انتہا ہے، موت کے بعد جتنی تکلیفیں ہیں ان کی ابتدا ہے، انتہا نہیں۔
اصل ہوں گی، ہمیشہ رہیں گی، ان میں زیادتی آئے گی، کمی نہیں آئے گی۔ تو مخلوق سے ہمارے دلوں کا رخ اللہ جل جلالہ کے ذات عالی کی طرف پھر جائے، اور مال سے ہمارے دلوں کا رخ اعمال کی طرف پھر جائے، اور دنیا سے ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف پھر جائے۔ تو اس محنت میں پہلے دعوت اللہ ہے، پھر سیکھنا سکھانا ہے۔ اللہ پاک نے دین پر وعدے کیے ہیں، دنیا میں یہ دوں گا، آخرت میں یہ دوں گا۔ اب ان وعدوں کے یقین کو بڑھانے کے لیے تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھنا ہے، تاکہ ہم جو بھی عمل کریں وہ عمل شوق سے کریں، اور ان کے متعلق جو مسائل ہیں وہ محتاج بن کر علماء کرام کے پاس جانا ہے اور ان سے معلوم کرنا ہے کہ اس موقع کا جو اللہ جل جلالہ کا حکم میری طرف متوجہ ہے، اس حکم کو میں کیسے پورا کروں۔